کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے نکالیں گے کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور 18ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی، لیکن جو بلائے ہوئے یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ کرنتھیوں کے خط کو کہا جاتا ہے صحیفہ مسائل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی کرنتھیوں کا خط جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار اس چرچ میں مسائل نظر آئیں گے۔ اس لیے ایک رائٹر لکھتا ہے کہ یہ صحیفہ کیا ہے؟ مسائل، یعنی مسائل سے بھرا ہوا یہ خط۔ اور مسائل یہاں پر کیا ہیں؟ ایک تو اس وقتی دنیا میں کرنتھس شہر جو تھا یہ ایک بڑا شریر تھا، اور شاید یہ بھی کہا جائے کہ اس وقت کی دنیا میں یہ سب سے زیادہ ایک طرح سے شریر نظر آتا ہے۔ یہاں پر ایک دیوی کا بڑا مندر تھا، اور دیوی دیوتیوں کی پرستش ہوتی تھی، اور بہت بڑی یہاں پر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے تھے، اور ہر طرح کی بدی یہاں پر جو ہے وہ موجود تھی۔ لیکن پالوس نے اس شہر کا انتخاب کیا، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کلیسیا کا آغاز ہوا، اور جن پر کافی مسائل تھے، اور پھر یہاں پر نہ صرف کوئی دینی مسئلے تھے، ان میں تفرقہ بڑا تھا۔ آپ نے چرچ میں تفرقے دیکھے ہیں؟ کرنتھس کی کلیسیا میں بھی کیا تھے؟ تفرقے تھے، لڑائی جھگڑوں کی روح تھی، اور ایک بڑی وجہ ان کے لڑنے کی یہ تھی کہ وہاں اپنے اپنے لیڈر قبول کیے ہوئے تھے۔ کوئی کسی کو لیڈر سمجھتا تھا، کوئی کسی کو، اور وہ ان کو ہیرو بنا کر وہ ان کی جو ہے ان کو بڑا گلوریفائی کرتے تھے۔ لیکن پھر ان میں قانونی جھگڑے بھی تھے، مقدمے بھی تھے ان میں آپس میں،
اور پالوس نے اس پر بات بھی کی کہ تم میں کیوں یہ مقدمے جو ہیں آپس میں ہوتے ہیں، تو ہم کو تو ان میں کوئی دنا نہیں ہے کہ تم کیوں اس طرح کے سلسلوں میں پڑھتے ہو۔ اور وہاں پھر ازدواجی زندگی، میرج لائف کے مسئلے تھے، اور یہ میرج لائف کے مسئلے جو ہیں بڑے گمبھیر ہو گئے تھے، بڑی مشکل میں چلے گئے تھے، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی تھے جن میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی ستیلی ماں سے کیا کی ہوئی تھی، شادی کی ہوئی تھی، وہ بھی چرچ کا تھا۔ تو پالوس اس پر بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اور بھی مسئلے تھے، لیکن صرف یہ خط مسائل سے بھرا ہوا خط ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا خط بھی ہے جہاں محبت کا بھی پیغام ہے، جو آپ کو 13ویں باب میں ملتا ہے، اور ایک پورا چیپٹر محبت پر کیا کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور نہ صرف محبت پر بلکہ 15واں چیپٹر جو ہے وہ قیامت المسیح پر بھی جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور پھر شاعربانی کے بارے میں بھی اسی خط کے اندر موجود ہے، جو ہر مہینے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، تو یہ بھی خط میں جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر چندے کے بارے میں آپ 16واں باب پڑھیں گے تو اس کے بارے میں بھی یہاں چیزیں موجود ہیں۔ لیکن آج جس بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے یسوع مسیح کی صلیب۔ کس پر غور کریں گے؟ کیونکہ چند دنوں کے بعد آپ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی عید منائیں گے، اس لیے اس سے پہلے ہم یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں جو ہے چند باتیں جانیں گے۔ یاد رہے کہ یہاں جس نے غور سے اس کو پڑھا ہے یا سنا ہے، تو پالوس نے اس دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو صلیب کو نہ مان کے، صلیب کے پیغام کو رد کر کے، صلیب کے پیغام کو اپنے میں سے نکال کر، بائبل کہتی ہے کہ وہ بے وقوف بن گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلیب پر ایمان لا کر اپنی نجات کا کیا کر لیا ہے، نجات پا لی ہے، خداوند میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے صلیب کے پیغام کو کیا کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ اور لکھا بھی ہوا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو کیا ہے، بے وقوفی ہے۔ جنہوں نے ہلاکت میں جانا ہے ان کے لیے سارے پیغام وہ مانیں گے، لیکن وہ صلیب کا پیغام نہیں مانیں۔ اور جو نجات پانے والے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ اس پر ایمان لا کر کیا کریں گے، نجات پائیں گے۔ کیونکہ آپ جب 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے صلیب جو ہے وہ یہودیوں کے لیے جو ہے وہ، کیونکہ یہودی نشان طلب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نشان۔ اس سے کہتے تھے نا اکثر مسیح کو کہ کوئی ہمیں کیا دکھاؤ، نشان دکھاؤ۔ اور یونانی کیا کرتے ہیں، حکمت تلاش کرتے ہیں۔ اب صلیب لوگوں کے لیے کیوں ٹھوک کر کے، اسی لیے آگے لکھا ہوا ہے کہ مگر ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر، صلیب کیا ہے، ٹھوکر، اور غیر قوموں کے نزدیک کیا ہے، بے وقوفی۔ آپ کسی غیر قوم سے بات کریں کہ یسوع مسیح صلیب پر کیا کی ہے، اس نے جان دی ہے، اس کے لیے وہ باقی چیزوں کو ماننے کے لیے تو کیا ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا۔ لیکن صلیب کے پیغام پر ایمان لانا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میں آج یہ بھی بتاؤں، جب ہم اسی 15ویں باب کو پڑھتے ہیں کرنتھیوں کے خط کو، تو 15ویں باب میں لکھا ہے پہلی آیت پہ، اب آئے بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتا دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا ہے اور جس پر قائم بھی ہو۔ اور تیسری آیت پہ لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچائی جو مجھے پہنچی تھی،
کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے کیا کیا؟ موا۔ تو اس آیت میں جو میں پڑھنے لگا ہوں ساری آیت، اس پہ پوری مسیح کی منادی ہے، خوشخبری ہے۔ ان کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا ہے؟ موا ہے۔ یہ کرسچن کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور نہ صرف وہ کتاب مقدس کے مطابق موا ہے، وہ دفن بھی ہوا ہے۔ پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق کیا کیا ہے؟ جی اٹھا ہے۔ تو خوشخبری کیا ہے پھر؟ نہیں، صرف یہ نہیں جی اٹھا ہے، خوشخبری کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے موا۔ اگر وہ موا نہیں، اگر وہ قربان نہیں ہوا، اگر وہ صلیب پر نہیں چڑھا، تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ زور سے بولے نا، کوئی مانے یا نہ مانے، شاید آپ کہیں یہ بات کریں تو وہ آپ سے نفرت کرے، لیکن پیغام یہی ہے جو آپ نے دینا اور میں نے دینا ہے۔ یسوع میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر مر گیا ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں مرا، کس لیے مرا؟ میرے لیے۔ اور یہی نجات کا پہلو ہے جب آپ یہ کہتے ہیں۔ اور پھر وہ دفن ہوا۔ کیا ہوا؟ دفن ہوا۔ اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے کیا کیا ہے؟ جی اٹھا ہے۔ یہ پورا پیغام ہے۔ لیکن جو حوالہ ہم نے پڑھا وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے نزدیک صلیب کا پیغام جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ کیا ہے؟ اب میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ان کی نظر میں بے وقوفی۔ نمبر 1، وہ صلیب کی یعنی پہلی ہی صدی میں صلیب کو رد کر دیتے تھے لوگ۔ صلیب کا پیغام بڑا مشکل تھا ان کو قبول کرنا۔ میں اور آپ تو کرسچن گھرانوں میں کیا ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے ہمیں سکھایا گیا ہے، اس لیے ہمیں قبول کرنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اس بندے کو کبھی دیکھیں جو کرسچن گھرانوں میں نہیں پیدا ہوا، اس کو یہ پورا پیغام دے، اس کے لیے قبول کرنا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ صرف مشکل نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اور کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ پہلی صدی میں ہی صلیب کا پیغام رد کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بات، شریعت کے مطابق جو صلیب پر لٹکایا جاتا تھا وہ لعنتی۔ غلطیوں کے خط میں لکھا ہے نا، جو صلیب پر کیا کیا ہے؟ لٹکایا جاتا ہے، یا جس کو صلیب دی جاتی ہے وہ کن کو دی جاتی تھی؟ جو لعنتی لوگ ہوتے تھے۔ اور ہم گرنتھیوں کے خط میں اپنا غلطیوں کے خط میں پڑھتے بھی ہیں، لوگ یہ کہتے تھے، جو پڑھے لکھے یونانی لوگ تھے، یہودی لوگ تھے، وہ کہتے تھے آپ صلیب کا پیغام ہمیں سنا رہے ہیں، صلیب پر تو کون چڑھتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے یسوع تو آپ ایک لیڈر ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے صلیب پر چڑھ سکتا ہے؟ تو وہ پھر منادی کو کیا کرتے تھے؟ رد کرتے تھے۔ اور اس وقت ہی نہیں رد کرتے تھے، آج بھی رد کرتے، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے، اور وہ یہ شریعت کے مطابق سمجھتے تھے۔ پھر ایک اور بھی ان کی نفرت کی وجہ ہوتی تھی، اور وہ وجہ یہ ہوتی تھی کہ قانونی طور پر جو صلیب دی جاتی تھی یہ باغی لوگوں کا کام تھا۔ باغی لوگوں کو یا ڈاکوؤں یا چوروں کو کیا دی جاتی تھی؟ صلیب دی جاتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے بھئی جیسس تو ایک پاک ہستی، وہ تو خدا کا بیٹا ہے، وہ تو خدا کی قدرت ہے، تو اس کو کیا کر دیا ہے؟ صلیب۔ یہ کہتے ہیں، یہ کرسچن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی منادی کر رہے ہیں کہ ایک ایسی پاک ہستی کو کیا کر دیتی ہے؟
ایسی سلیب پر جس پر چور اور کیا کرتے ہیں، ڈاکو لٹکائے جاتے ہیں، وہاں پر مسیح کو کیا کر دیا گیا ہے، لٹکا دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے، رد کرتے تھے۔ تیسری ان کے رد کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، اور وہ سماجی طور پر تھی، اور وہی وجہ یہ تھی کہ جب کسی کو صلیب دیا جاتا تھا تو اس کے کپڑے اتار دیے جاتے تھے۔ یہ تو صلیب پر ہم جو ہے وہ کپڑوں کا تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے اوپر لگاتی ہے، لیکن جب مسیح کو صلیب چڑھایا تھا تو یہ کپڑا تو ویسے کسی شخص کو ننگا کر دیا جائے، اور پھر وہ صلیب چڑھانے سے پہلے اس کو گلی اور بازاروں میں سے لے کر کیا کرتے تھے، اور ایک بندہ جو ہے وہ بالکل ننگا ہے اور اس کو گلی میں سے گزارا جا رہا ہے، تو انسان جو ہے وہ تو شرم کے مارے کیا کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ زندہ خدا کی قدرت، اور اس کے لیے صلیب کا یہ کرسچن لوگ کہتے ہیں، تو اس کے تو کپڑے اتار دیے گئے تھے اور بالکل اس کو ننگا جو ہے صلیب پر جو ہے وہ کیا کر دیا جاتا تھا، لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی شرمناک موقع ہوتی تھی، اور یہ ایک بڑی شرمندگی کا کام ہوتا تھا۔ تو لوگ اس لیے بھی صلیب کا پیغام رد کرتے تھے اس وقت کے سمجھدار لوگ، اور جو ہے دنیا کی سمجھداری تھی ان کی، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صلیب پر کیا کیا ہے، وہ چڑھا ہے، یہ تو بڑی شرمناک سزا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ اس پر پھر ایک اور بات تھی کہ جو ہے یہاں پر تشدد بڑا کیا جاتا تھا۔ کیا کیا جاتا؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسس کی ذات پر کیا ہوا یا نہیں ہوا؟ کوڑے اس کو لگائے گئے۔ یہ اس کی حالت ہو گئی تھی جیسس کی کہ آپ کو پتہ ہے وہ صلیب بھی اپنی اٹھا کر، کیونکہ اتنا اس کو مارا گیا، اتنا تشدد ہوا اس پر۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے، جو اگر آپ کبھی ایسی ہسٹری پڑھیں تو کہا جاتا ہے کہ مسیح کو جب وہ لے کر جا رہے تھے تو جتنا انہوں نے سفر کیا، ہر بندہ اس پر تھوک رہا تھا، تو اس کا چہرہ مبارک اتنا جو ہے وہ تھوک سے بھر گیا تھا، اتنا جو ہے وہ اس سے بھر گیا تھا، اور وہ اس کو وہ لیتے جا رہے ہیں، اور یہ بندے پر تشدد ہوتا ہے، اس کی ہتھیلیوں پر کیا کیا جاتا تھا۔ اور یہ تو ہم جیسس کی موت صلیب پر جس کو بھی لٹکایا جاتا تھا، صرف ایک دن کے لیے صلیب صرف نہیں تھی، کئی دفعہ کئی مجرم کئی دن بھی کیا رہتے تھے، جب تک ان کی موت واقعہ نہیں ہو جاتی تھی۔ اور آپ کو پتہ پھر اس کی ٹانگیں توڑتے تھے، مسیح کی تو نہیں توڑی گئی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کیا کر دی تھی، لیکن وہ بھی پیشن گوئی تھی کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی۔ باقی وہ جتنے مجرم تھے ان کو کیا کر دیا جاتا، صلیب پر کیا دیا جاتا تھا، کہ اور چیک کرتے تھے کہ یہ زندہ تو نہیں ہے تھوڑا بہت، تو وہاں سسک کر جو ہے وہ لوگ مرتے تھے۔ اور وہ اس لیے لوگ اس کو قبول کرنا ان کے لیے بڑا کیا تھا، مشکل تھا۔ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم چونکہ کرسچن گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں اتنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اس کو قبول کرنا، ایک دوسرے شخص کے لیے بڑی اس کے اندر جو ہے قبولیت اس کے لیے ہے، لیکن ہے اصل نجات کا یہی پہلو کہ وہ میری خاطر موا۔ کیا جی بولیے؟ موا۔ اب فلسفہ اس میں یہ ہے جو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جو وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ صرف اتنی باتیں جانتے تھے کہ یہ شرمناک موت ہے، یہ چوروں ڈاکوؤں کو دی جاتی ہے، شریعت کے مطابق لانتی ہے، تشدد بہت ہوتا ہے، اور یہ ساری باتیں جان کر وہ جو ہے وہ اس کو رد کرتے تھے۔ اور پھر وہ سوچتے تھے کہ یار ایک استاد ہو کر، ایک مالک ہو کر، ایک دنیا دا بادشاہ ہو کر تو یہ کس طرح صلیب کے جو ہے وہ چڑھا ہے، کس طرح صلیب کو جو ہے اس نے قبول کیا ہے، یہ تو بڑا۔ اور یونانی لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے، جب یہ پہلی صدی میں منادی کی جاتی تھی تو لوگ کیا اڑاتے تھے، مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اور آج بھی شاید جو نہیں سمجھتے، جب آپ صلیب کا پیغام دیں گے تو وہ کیا اڑائیں گے،
مذاق اڑائیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ بے وقوفی ہے، یہ ٹھوکر بھی ہے۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صلیب کبھی ذلت کا باعث تھی، جو صلیب کبھی لعنتی تھی، جو صلیب کبھی جو ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے تھی، لیکن یسوع مسیح نے اس لیے صلیب اٹھائی اور اب صلیب کی حالت بدل کر جو ہے وہ عزت کی جگہ بن گئی۔ آمین۔ اسی لیے آج آپ کے گھروں میں، آج چرچز پر آپ بڑی بڑی چیزوں پر کیا کرتے ہیں، اس کو اویزہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل میں جو نقطہ ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ یہ ہے کہ یسوع اپنے گناہوں کے لیے نہیں موا۔ کن کے لیے موا ہے؟ کیونکہ ہم اپنا کفارہ دے، اور آگے چل کر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں موا۔ اس لیے کہ یہ صلیب نے جو ہے وہ اس کی وجہ سے حالت بدل گئی ہے۔ اب صلیب عزت کا باعث ہے، نجات کا باعث ہے، چھٹکارے کا باعث ہے، مخلصی کا باعث ہے۔ اور آج اس لیے جو ہے صلیب ایک بڑی، یہ لکھا نا لفظ کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے کیا ہے؟ قدرت۔ اچھا، یہ جو قدرت لفظ ہے نا، اس کو بھی سمجھنے والی بات۔ یہ لوکا کی انجیل میں جو لفظ ہے نا، وہاں بھی لکھا ہے خدا کی قدرت کے بارے میں، جس سے خداوند یسوع مسیح بدروئے نکالتا تھا، جن سے وہ بیماریوں کو کیا کرتا تھا؟ بھگا دیتا تھا، بیمار شفا پاتے تھے۔ یہ وہی قدرت ہے جس سے مردے کیا ہوتے تھے؟ زندہ ہوتے تھے۔ یونانی زبان میں جو لفظ یہاں پر قدرت کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ مسیح کی اس قدرت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس کے اندر قدرت تھی، اور وہ قدرت کیا تھی؟ وہی طاقت تھی جو صلیب کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے۔ اور یہ قدرت اس کو جو ہے وہ، اور یہی لفظ جو ہے اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جہاں لکھا ہے جب روح القدس تم پر کیا ہوگا؟ نازل ہوگا، تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے۔ وہاں قوت کے لیے، قدرت کے لیے بھی وہی لفظ ہے، ڈونامائس۔ ڈونامائس مطلب ہوتا ہے یہ وہ طاقت ہے جس سے پہاڑ کیا ہو جاتے ہیں؟ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور ان پہاڑ کو جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہے۔ اور یسوع مسیح کی صلیب میں بھی اتنی کیا ہے؟ قدرت ہے اور طاقت ہے۔ اس لیے جو پہلی بات آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کہ صلیب میں خدا کی کیا پائی جاتی ہے؟ قدرت۔ صلیب میں خدا کی کیا پائی جاتی ہے؟ قدرت۔ اور قدرت جو ہے، سمجھنا یہ ہے کہ صلیب کی وہ قدرت ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ کسی وکیل کے پاس جائیں تو وکیل آپ کو دنیا میں سب سے مشکل جو چیزیں ہو رہی ہیں یا دنیا کے مسائل ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ مسائل پتہ کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کیونکہ قانون نہیں ہے، کیونکہ اس نے کیا پڑھا ہے؟ لا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ باتیں، لا کی باتیں کرے گا۔ وہ کہے گا بھی قانون نہیں ہے، معاشرے میں انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اس لیے کیا ہے؟ لا قانونیت ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہے گا؟ اس دنیا کی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بیماری۔ بیماریاں نہ ہوں تو لوگ کیا ہوں گے؟ تو ان کی نظر میں کیا ہے؟ اگر آپ کسی جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اپنا اکانومی والوں کو کیا کہتے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھی بھائی دنیا جو مسئلہ ہی روپے پیسے تھے، اگر اکانومی ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟
سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جس بات کے لیے اصل بات ہے اس طرف نہیں لوگ آتے. اور میں آپ کو سچائی سے کہنا چاہتا ہوں کئی دفعہ چرچ میں آنے والے لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ گناہ ہے، نہ بیماری ہے، یہ تو اس کی شاخیں ہیں. جڑ کیا ہے؟ سن، گناہ. صلیب کس کو ختم کرتی ہے؟ گناہ کی. اس لیے جب تک گناہ زندگی سے ختم نہیں ہوتا تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. آپ کو پتہ نہیں، ایک بندہ پیرالائز پڑا ہوا تھا، 4 لوگ اس کو اٹھا کے لے کر آئے تھے. اٹھا کے لے کے آئے کہ نہیں ہے؟ یسوع کے پاس آئے بڑے، تو انہوں نے سوچا یسوع یہ تے کو حادثات پھیرے گا جیسے ہمارا بھی ہوتا ہے. پر یسوع نے نہیں ایسا کیا. کیا کیا؟ اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. تو تھا وہ کیا؟ پیرالائز بیمار تھا. جا تیرے گناہ. تو وہ کہنے لگے بھئی، ایک تو ان کو سوال یہ ہو گیا کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے. آج ہم اس طرف تو نہیں جائیں گے، لیکن جیسے اس نے گناہ معاف کیے تو پیرالائز بندہ کیا ہو گیا؟ اٹھ گیا. تو مسئلہ کیا تھا بیماری میں؟ گناہ کا. تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام مسائل کی جڑ جو ہے وہ کسی خاندان میں ہو، کسی شخص کی زندگی میں ہو، وہ گناہ ہے. گناہ کو خاندانوں میں اپنی زندگی سے دور کریں گے تو حالات بدل جائیں گے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ صلیب. کیونکہ صلیب میں کیا پائی جاتی؟ قدرت. لوگ گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، حالات ٹھیک ہو جان ساڑھے جلدی. مسائل سارے کیا ہو جائیں. ہمارے استاد محترم کیسے وقت کہتے ہیں کہ کئی نا درخت دیاں شاہاں کاٹ دیں، اور وہ کہتے ہیں شاہوں کو کاٹنے سے تے شاہاں پھر کاٹو گے تو کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی. لیکن اگر جڑ کاٹ دو درخت ہی ختم. اور جڑ کیا ہے؟ زور سے بولو، جڑ کیا ہے؟ گناہ. اگر وہ میری اور آپ کی زندگی سے نکل جائے، صلیب کا مکاشفہ مل جائے، کیونکہ صلیب کے سوار پہ گناہ کیسے وہ بٹاتی ہے جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے خدا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے گناہ سے لڑ سکوں، لیکن تیری صلیب کے پاس آ گیا ہوں، میرے سارے گناہ کیا کر دے؟ معاف کر دے. تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے. تو صلیب کی قدرت آپ کے ہر قسم کے مسائل کا کیا ہے؟ حل ہے. میں نے ایک کہانی سنی کہ کوئی شخص، ہندو شخص تھا اور بہت بڑا وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے. تو ایک دن کچھ لوگ جا رہے تھے، ان میں بہت سا ایک بڑا خادم جو ہماری دنیا میں ایک بہت بڑا خدا کا خادم گزرا ہے، اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص کانٹوں پر اپنے آپ کو لٹائے ہوئے ہیں. تو وہ پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ کیوں کانٹوں پر لیٹے ہوئے ہیں اور اتنی تکلیف؟ کہنے لگا میں کئی تپسیا کر رہا ہوں کہ میں خدا کے پاس. اور اس نے کہا کیوں تو عقل کا مارا ہے؟ یسوع مسیح نے تو آج سے پہلے کئی سال جو ہے پہلے صلیب پر ہمارا فدیہ دے دیا ہے. اب ہمیں کانٹوں پہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری خاطر کوئی اوپر چڑھا ہے. اور یہ مکاشفہ نہ ملے تو لوگ ایک ایک ٹانگ پر کئی کئی دن کیا رہتے تھے؟
کھڑے رہتے تھے کیونکہ وہ اپنے بدن کو دکھ دینا چاہتے تھے، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جن کو صلیب کا کیا مل جاتا ہے؟ مکاشفہ مل جاتا ہے۔ اور میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج بھی کوئی کرسچن ہو کر پھر بھی گناہ گار رہے تو یہ اس کے لیے بہت بدبختی ہے، کیونکہ صلیب جو ہے وہ آپ کے تمام گناہوں کو کیا کرتی ہے؟ مٹاتی ہے۔ اور صرف اس کے پاس آنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، کیونکہ صلیب، اور نہ صرف صلیب نے یہ کام کیا ہے، صلیب نے ایک اور کام کیا ہے۔ رومیوں کا، میرے ساتھ عبرانیوں کا خط نکالیے اور یہ پڑھنے کے متعلق ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ 10واں باب ہے اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، اور ان کو ایک ہی طرح کی قربانیاں جو ہر سال بلا ناگا، تو یہودی کیا کرتے تھے؟ بلا ناگا ہر سال قربانیاں جو گزرانی جاتی تھی پاس آنے والے کو ہرگز کامل گزارانتے ضرور تھے قربانیاں، لیکن کیا نہیں کرتی تھی؟ کیونکہ آگے کیا لکھا ہے؟ ورنہ ان کے گزرانا والا موقوف ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا۔ 30 آیت میں لکھا ہے بلکہ وہ قربانیاں جو سال بسال گناہوں کی کیا کرتی ہیں، تو یہ قربانیاں کیا یاد جاتی لیتی تھی۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو کیا کرے؟ دور کرے، اور یہ کام ہوتا تھا۔ اور پھر جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جب ہم 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ پہلے قربانیاں کیا ہوتی تھی؟ ہر سال۔ تو مسیح نے ایک ہی دفعہ قربانی کر کے ہمیشہ سے آپ کو بکروں سے، مینڈوں سے، چھتروں سے، بیلوں سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اسی لیے مسیح کو قربانی دیتے ہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ بولو یار، تو اتنے چپ کر ہے؟ کیونکہ مسیح ان کے لیے قربان ہو گیا ہے، یہ آپ کا فخر ہونا چاہیے، اور ان کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں قدرت پائی جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جڑے حالات چل رہے نے، جے کتے قربانی تانوں دینی پیندی ہے۔ آپ کبھی سوچے صبح بھی ایک وہ کیا کرتے تھے، ایک صبح ایک شام کو کاہن کے پاس جاتا تھا، اور پھر وہ قربانیوں کے وسیلے سے وہ خدا تک کیا حاصل کرتے تھے۔ لیکن مسیح نے ایک دفعہ ہی قربانی دے کر ہمیں کامل کی ہے، ہم اس میں کامل قربانی ہے۔ مسیح کی کیا ہے؟ اب صرف اس قربانی کو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے، اور اس کے وسیلے۔ اچھا، کئی لوگ پتہ اپنے آپ کو اس لیے بھی پاک نہیں سمجھتے یا خدا کے بندے نہیں سمجھتے کیونکہ وہ اپنے اوپر دیکھتے رہتے ہیں نا۔ اپنے اوپر دیکھیں گے پھر کبھی آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ جب صلیب پر دیکھیں گے اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ تو صرف صلیب پہن لینا ہی نہیں، صلیب گھر لگا لینا ہی نہیں، صلیب دا پیغام ایتھے ہونا چاہیے۔ کتنے ہے؟ کتنے؟ ہاں ہو کئی لوگ جو ہے وہ پتہ کیا، جب کوئی بدرو شروع آتی ہے تو آندے نے کی پلا دو، کی پہنا دو؟ صلیب۔ وہ پھر صلیب بھی پائی ہوں ہے، تاد بھی بدرو پڑکتی رہتی ہے۔ وہ میں کہا صلیب صرف پاؤنڈنا نہیں ہونی، صلیب کا پیغام اندر ہوگا تو پھر کبھی شیطان نہیں آئے گا۔ آمین۔ اس لیے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے تو صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے معاف کر دیا ہے، اور اوپر کہہ بھی دیا کہ اے باپ ان کو کیا کر؟ معاف کر۔ لیکن میں چلتے چلتے یہ بھی کہہ دوں کہ نہ صرف مسیح نے معاف کیا ہے، یہ معافی کا پیغام ہمیں بھی اس نے کیا کر دی ہے؟ دے دی ہے۔
تو آپ میں سے کتنے سلیب پر ایمان لے آئے ہیں؟ ویری گڈ. پھر آپ کو اب کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. کیا کر دینا؟ کیونکہ سلیب کا پیغام رکھنے والوں کے دل میں گلے نہیں ہوتے، شکوے نہیں ہوتے. اگر وہ شکوے ہیں تو ابھی تک سلیب کا پیغام ان کے اندر نہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو معاف کر دے؟ کسی شخص نے کہا جو شخص معاف نہیں کرے گا اس نے اپنے اندر کسی کرایہ دار کو بٹھایا ہوا ہے. کس کو بٹھایا ہوا ہے؟ کرایہ دار. کتنوں نے اپنا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے؟ جس شخص نے معاف نہیں کیا اس نے اپنا مکان کیا دیا ہوا ہے؟ کوئی آ والا مکان تے نال آ والا بھی. خیال جہدے نال تہاڈی نہ بنتی ہوئے ہر وقت رہندا کون ہے تہاڈے خیالاں چ؟ ہے سویرے اٹھو گے نا پہلا بندہ تہاڈے وہی رہنا جن نے اپنے سر تے کسے نو سوار کری رکھنا ہے وہ معاف نہ کرے. وہ دا بندہ پھر کیڑا رہے گا؟ کرایہ دار. ایک گھر میں ہم جاتے تھے تو انہوں نے منڈا اکثر جدو سی گھر جانا تو انہیں نہیں آکھنا، وہ رہندے ہی اوپلی چھت تے. ہاں بھائی مانول نے ان کا نام تہاڈا کرایہ دار کتھے ہے؟ منڈا انہوں دا ہی سی پر ہے کی سی کرایہ دار. وہ کبھی ہمیں وہ شکل نہیں دکھائی اس نے. تے ساڈا ممبر جو تے اجے تک بھی میں تے شکل نہیں ویکھی. کوئی 10-15 سال ہو گئے نے انہوں میں نہیں ویکھے. تے میں کہا انہیں بھی کہنا میں بھائی رحمت دا کی جو ممبر جو پر 15 سال تو منو نظر نہیں آیا. بہرحال تو ایسا شخص جو معاف نہیں کرتا وہ کسی کو اپنے گھر میں کرائے پر مکان دے دیتا ہے. اور یاد رہے معاف کرنے کا نقصان کسی کا نہیں ہے، اپنے. بولو سارے، جو معاف نہ کرے گا اپنا نقصان اٹھائے گا. بول دو، اگلے دا نہیں جو ہونا. کس کا ہونا ہے؟ اپنا. تو جو لوگ معاف نہیں کرتے وہ اپنا خود ہی نقصان کرتے. اور تیسری بات بھی ایک لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے اور میں نے پڑھی کہ جو شخص معاف نہیں کرتا وہ اپنی برکت کا دروازہ بند کر دیتا. کیا کرتا ہے جی؟ کیونکہ سلیب سے معاف ہو گئے ہیں نا آپ، کہ سلیب دا نشاندہی تانوں سمجھ آ گئی ہے کہ ہن اگے بھی کئی کر دینا ہے، معاف کر دیں. ہو سکتا ہے آپ سے زیادتی ہو گئی ہوگا آپ کا بہت برا حال ہوا ہو، آپ کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہو گئی ہیں، پھر بھی آپ دل سے معاف کریں گے تو آپ کا کرائے کا مکان کیا ہو جائے گا؟ معاف کریں گے آسمان کھل جائے گا، خدا کی برکتیں نازل ہو جائیں گی. آمین. 2025 چ برکتاں پاؤنا چاہتے ہو؟ کی کرو؟ معاف کر دو. دل تو معاف کر دو. اب اس کے بارے میں بہت میں نے آج پڑھا تو وہ تو کوئی 10-15 باتیں تھی، اگر میں وہ ساری بتانے لگوں تو میں حیران ہو گیا. میں بھی ایک باری ڈر گیا، میں کیوں انے کام میں ہوں دینے. کسی دن جب معافی پر پیغام ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے، لیکن یاد رہے چونکہ ہم معاف ہو گئے ہیں ہمیں بھی ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. سلیب کا پیغام جو ہے وہ معافی کا پیغام. سلیب کا پیغام کیا ہے؟ معافی کا. پہلا کلمہ کس ہے؟ بڑی فکر بنے بھائی جی گڈ فرائیڈے ہے بھائی پہلے کلمے تے ہی جانا ہے کہ نہ کرے. وہ جانا دے پہلے ہی تے جو، پر انہوں معاف بھی کرو کہ پہلا کلمہ ہی جانا، صرف گڈ فرائیڈے ہی مناؤنا ہے، بلکہ اس میں اپنی زندگی میں جو ہے معافی کا پیغام رکھو. اور سلیب نہ صرف معاف کرتی ہے، سلیب خدا کی قدرت ہے. سلیب کا پیغام خدمت کا پیغام ہے. کس کا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے میں اس لیے آیا، اس لیے نہیں آیا کہ دوسروں سے خدمت لے، بلکہ کس لیے آیا ہوں؟ دوسروں کی کیا کروں؟ خدمت کروں. آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، اور بتیروں کے لیے اپنی جان دوں. تو خدمت میں کیا ہے؟ جان دینی پڑتی.
کئی جان لین والے جو تے کئی جان دین والے جو. جس کو ٹھیک سلیب کا مکاشفہ مل گیا ہے وہ خدمت کرانے والا نہیں ہوتا، وہ خدمت کرنے والا ہوتا. اور یسوع مسیح کی 3 باتیں کبھی آپ پڑھ لیں، اور اس کو آپ تو نہیں میں اس پر کروں گا لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. نمبر 1، یسوع مسیح کا تجسم، اس کا پیدا ہونا. کہاں پیدا ہوا ہے کون تھا؟ ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا. تو کہاں پیدا ہوا ہے؟ چرنی. آپ نے آپ کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ جس کے لیے انسان کا تصور کرنا بھی مشکل ہے. اور کبھی فلپیوں کے خط کو پڑھیں 2 باب، اور جہاں لکھا ہے اس نے خدا کے برابر ہونے کے اپنے آپ کو کیا نہیں سمجھا، بلکہ انسانی شکل کیا کی، انسانوں کے کیا ہو گیا، مشابہ ہو گیا. جب وہ کہتے ہیں انسانی شکل تو میں کہتا ہوں تو انسانہ تو بھی کی ہو گیا. آپ جتنے بیٹھے ہیں کہاں پیدا ہوئے؟ اچھی جگہوں. یسوع مسیح کہاں پیدا ہوا؟ اور اس کو کہنے لگا اس کے واسطے سرائے میں کیا نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. اتنی چھوٹی جگہ قبول کی خدمت کے لیے. نمبر 2، جب وہ آخری مرحلے تھے اور اس نے کہا آسمان اور زمین کا اختیار مجھے مل گیا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، تو لکھا ہے اس نے کمر پر کیا باندھا، پٹکا باندھا، اور شاگردوں کو کیا دھونے لگا ہے. پترس بڑا جذباتی سی، انہیں کہا خداوند میرے نہ تو ہی. وجہ کی سی؟ انہیں تو سکھیا ہے سی بھی جڑا وڈا ہوندا ہے وہ تو ہوندا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دھو رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یسوع بتا رہا تھا کہ صلیب کا پیغام خدمت کا پیغام، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، چھوٹا بننا، خالی کرنا اپنے آپ کو. اور تیسری اس کی دیکھ لو، اس نے اپنی جان صلیب پر کیا کر دی، قربان کر دی. اذیت ناک موت سہی، اتنی بڑی ہستی ہو کر. اور ایک جگہ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے گناہ بن گیا جو گناہ سے واقف نہ تھا. گناہ اس کی ذات کا حصہ نہیں تھا، لیکن ہمارے گناہوں کو لے کر وہ صلیب پر کیا کر گیا، چڑھ گیا، تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر کیا پا جائیں، نجات پا جائیں اور اپنی زندگی خداوند کے تابع کر لیں. اس لیے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو کیا ہے، بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے کیا ہے خدا کی کیا ہے قدرت ہے اور یہ طاقت ہے. اور میں آج شام کہنا چاہتا ہوں ایمان کے ساتھ صلیب کے پاس آ جایا کرو. نمبر 1 تو وہ گناہ معاف کرتی ہے. صاحب بولیے کیا کرتی ہے؟ صلیب کا پیغام صرف گناہ ہی نہیں معاف کرتا، صلیب کا پیغام ہمارے بیماریوں کو بھی اس نے اٹھا لی. آمین. صلیب پر کیا لے گیا وہ؟ ساری بیماریاں. آپ پڑھیں یسایہ کو، لکھا ہے وہ ہماری خطاؤں کو، ہماری بیماریوں کو، مشقتوں کو لے کر کہاں چلا گیا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے، شفا پائی ہے. تو آپ صلیب پر دیکھیں. جب کبھی آپ بڑے پریشان ہوں، حالات بالکل آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں، آپ سمجھے بے شک آپ بچوں کے بارے میں پریشان ہوں، آپ اپنی صحت کے بارے میں پریشان ہوں، آپ اپنی خدمت کے بارے میں پریشان ہوں، یا آپ اپنے جو ہے وہ کسی مستقبل کے بارے میں پریشان ہوں، یا کسی بھی رہے، میں آج آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ صلیب پر دھیان دیں. صلیب آپ کے تمام مسئلوں کا حل ہے. آمین آمین. میں ان دنوں کے گواہیاں جو سن رہا ہوں چرچ میں منگل کے دن، میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں. مجھے ایک بھائی آتا تھا، کافی مہینوں سے چرچ آ رہا ہے، تو اور میں تو اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے. تو آج کل تو اتنے نئے لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے.
جو ہے وہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ منگل کے دن لوگ آتے ہیں اور اتنی زیادہ وہ تعداد میں ہوتے ہیں. ہم اس دفعہ بھی بات کر رہے تھے کہ یار یہ تو چیوٹیوں کی طرح نکل آئے ہیں, کئی سے نئے چہرے ہیں اور خدا لے آیا ہے. میں اس کا شکر کرتا ہوں. لیکن وہ ایک بھائی آج گواہی کہنے لگا, میری بیوی کے درمیان, یعنی اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان 5 سالوں سے وہ علیحدہ تھی. تو وہ جاتا تھا کہ اور چرچ, وہ پھر ادھر آ گیا. اس نے ہر ہفتے آگے کھڑے ہو جائے تو بتاتا نہیں تھا کہ کچھ ہے. میں کہ یار چنگا بھلا ہے دیکھ جینو ہے کی ہے. لیکن وہ میں بھی اس کے لیے دعا کر دیتا, دعا اس کے لیے ہوتی رہی. ایک دن وہ بتانے لگا کہ ایسے ایسے میرے مسئلہ ہے. میں کہا خدا بہتر کرے گا. لیکن اس نے بتایا اس ہفتے میں خداوند نے اس کو دوبارہ بحال کر دیا اور اس کی بیوی واپس آ گئی. میں نے اس کو بتایا یہ صلیب کی قدرت کے سبب سے ہے, ٹوٹے رشتے بھی بحال ہو جاتے ہیں. آمین آمین. تو خداوند جو ہے وہ طاقتور خدا ہے جس کے لیے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور خدا ناممکن باتوں کو کیا کرتا ہے, ممکن میں کیا کرتا ہے, تبدیل کرتا ہے. لیکن یہ صلیب کی طاقت ہے. کس کی طاقت ہے؟ آپ ہی پچھلے ہفتے ہی ایک بہن آئی تھی چرچ میں, اس کی گواہی بھی جو ہے وہ ریکارڈ کی. وہ اس کے ڈائلسس ہوتے تھے اور جب اس کے لیے دعا کی تو پتہ چلا اس میں بدرو ہے. تو اس کو اٹھا کے لے کر آئے پڑے ہوئے. ہم کہیں جانے لگے تو پتہ چلا وہ یہ ہے. میں تو کہہ رہا تھا چلتے ہیں اب یار, ہم جا رہے ہیں نہ, یہ پوچھتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو بھائی کہنے لگا نہیں یار اب وہ آ گئے ہیں تو چلو اس کو. ہم گئے, اس کے لیے دعا کی, وہ بدرو نکلی. اس دفعہ وہ منگل کو آئی, وہ شاش پشادہ دی میں ٹھیک ہو گئی. تو ہمارا خدا ناممکن باتوں کو ممکن کرتا ہے. لیکن یہ کس کی قدرت ہے؟ زور سے بولیے کس کی؟ میں آج شام کہنا چاہتا ہوں صلیب کے پاس آ کر دیکھو, ایمان سے آ کر دیکھو اور اپنا معجزہ پاؤ. اس لیے لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو کیا ہے, بے وقوفی ہے. لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی کیا ہے, قدرت ہے. جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی, وہ چیزیں خداوند یسوع مسیح کی صلیب جو ہے اس کی طاقت سے ہو سکتی ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آنا کس کے پاس ہے, کس کے پاس ہے؟ کئی ایویں آپو جی لڑتے رہتے ہیں, لڑ کے نہ پوچھے تو سمجھتے ہیں کھورے میں دو اسی لڑاں گے تو پھر حالات کی ہو جان گے. وہ میں کہ صلیب کو ہے بھی تو دونوں لڑتے رہے تو لبنا کی جو تینوں جڑا ہے وہ بھی. تو بہت دفعہ شیطان کی چال ہے کہ میاں بیوی آپس میں ہی لڑتے رہیں, اور لڑیں گے تو میں جڑی برکت ہے بھی. تو اگر ایسے وقت میں صلیب کے پاس آ جائیں گے, بیماریاں ہوں, دکھ ہوں, پریشانیاں ہوں, مشکلات ہوں, وہ ٹل جائے گی. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.